السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو سسٹم کو الٹ دیں گے، اس سے پہلے کچھ کرنا ہوگا۔ تسلیم کرتا ہوں کہ نوجوانوں کو ان کا حق نہیں مل رہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا تقریب سے خطاب، نئے صوبوں کے قیام کو بھی ناگزیر قرار دے دیا۔ بولے جب تک نئے یونٹس نہیں بنیں گے نئی قیادت نہیں آئے گی، کام بھی نہیں ہوگا۔ ملک کا موجودہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے، مسائل حل نہیں ہوں گے تو ملک کے موجودہ حالات کے ذمہ دار یہاں بیٹھے لوگ بھی ہیں۔ وفاق کا حال یہ ہے کہ جب بجٹ بناتے ہیں تو وہ خسارے کا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم 18 گھنٹے بھی کام کر لیں، سسٹم ریسیٹ کرنے تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے ان کی خواہش اس سے پہلے کہ وہ ظاہر کریں ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ وہ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اپنا نظام ٹھیک کر لیں، ہمیں انصاف مل جائے، ہمیں میرٹ مل جائے، ہمیں جاب کی اپرچونٹیز مل جائیں۔ اس سارے پاکستان کی اس حالت میں جانے میں، اس حالت میں جہاں پہ آج ہے، اس کے ذمہ دار جتنے ہیں وہ یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس دن آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے، یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس، صوبے، اس کو جو مرضی نام دے دیں، اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر۔ وہ جب تک آپ کے یونٹس نہیں بنیں گے اور یونٹس بن کے وہ اونرشپ نہیں لیں گے اور نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی، یہ کام نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر احسن بھون نے نئے انتظامی یونٹس کا قیام بنیادی مسائل کا حل قرار دے دیا۔ اکنامک سمٹ سے خطاب میں کہا کہ آئین کا آرٹیکل 1 کہتا ہے نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے جا سکتے ہیں، سیاسی جماعتیں اتفاق رائے سے فیصلے کریں، یہی بنیادی مسائل کا حل ہے۔ ایک پارٹی حکومت میں آتی ہے تو دوسری پارٹیوں کے حقوق کو بھول جاتی ہے۔ آپ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں پراپر نہیں ہے، جن کی نگہداشت کی نہیں جا سکتی۔ آئین کا آرٹیکل 1 جو ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے آپ کی باؤنڈریز کو، آپ کے پروونسز کو، آپ کے فیڈرل ٹیریٹریز کو۔ فیڈریٹنگ یونٹ میں کسی کو فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے آئین میں ایک میکنزم دیا گیا ہے، اور یہی آپ کے بیسک مسائل کا حل ہے۔ جب ایک پارٹی حکومت میں آتی ہے تو وہ دوسرے کے رائٹس کو بھول جاتی ہے۔ آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ تمام پولیٹیکل فورسز اتفاق رائے سے صوبوں کی ڈیمانڈ کو دیکھیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے خبردار کر دیا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا تو وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہوگی۔ مینڈیٹ چوری ہوا تو ہم تخت لینے آ جائیں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی سڑکوں پر آ جائے؟ جان لیں ہم پی ٹی آئی کے ممی ڈیڈی نہیں، ہمارے پاس جیالے ہیں جنہوں نے ضیاء الحق اور مشرف کا مقابلہ کیا۔ نون لیگ نے الیکشن کو زندگی موت کا سوال بنا دیا۔ نون لیگ والے سمجھ رہے ہیں کہ کشمیر میں شکست سے وفاق میں ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، ڈٹ کر کھڑے رہیں گے۔ تو نے چوری کی، تو نے ڈاکہ مارا، تو پھر تیرا وفاقی حکومت کا الٹی گنتی تب سے شروع ہو جائے گا۔ تو نے میرے مینڈیٹ چوری کیا، میں آپ کے تخت کے لیے آ جاؤں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہم بھائی، پی ٹی آئی کے ممی ڈیڈی والے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جیالے ہیں، جنہوں نے ضیاء الحق کا مقابلہ کیا، مشرف کا مقابلہ کیا۔ میں آج اپنا ہاتھ تحریک انصاف کے سنجیدے سیاستدان کی طرف بڑھا رہا ہوں۔ ہر وہ سیاسی جماعت جو الیکشنز میں دھاندلی سے تنگ آ چکے ہیں، مل کے پاکستان میں صاف و شفاف، کشمیر میں بھی صاف و شفاف انتخابات، اور اگر بات اس 1 پوائنٹ ایجنڈا تک محدود ہوگی تو میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہ ایک طریقہ ہے دھاندلی روکنے کا، اتنا بڑا تعداد میں باہر نکلے، ان کا انجیکشن کام نہ کرے۔
لیگی رہنما اختیار ولی نے کہا کہ سیاست کا درجہ حرارت بڑھانے میں پیپلز پارٹی نے پہل کی ہے. جب ایسا ہوگا تو دوسری طرف کے لوگ بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھیں گے. بول نیوز کے پروگرام نیوز پنچ میں کہا کہ جب پیپلز پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, ہار جائے تو کہتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی. یہ جمہوری رویہ نہیں ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے اور ٹیمپریچر بڑھانے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پہل بھی کی اور کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی. تو پھر لازمی بات ہے کہ جب ایک طرف سے اس طرح کا ہوتا ہے تو دوسری طرف کے لوگ جو ہیں وہ پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے دھرے ہوئے نہیں بیٹھ سکتے. یہی الیکشن کمیشن ہو, آپ الیکشن جیتتے ہیں تو دین اٹس اوکے, اٹس فائن. جب آپ الیکشن ہار جاتے ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے جو ہیں وہ اربوں روپوں کا جو فنڈ ہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن اور کشمیر کے الیکشن میں لگتے آ رہے ہیں. ہم نے وہاں پر 1 سال پہلے جو بسوں کا وعدہ کیا تھا وہ ہم نے شروع کیا تھا. اگر وہ بسیں وہاں پر پہنچ گئی تو اس پہ آپ کو اعتراض ہے. سو دس از آلسو ڈبل سٹینڈرڈ. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے نون لیگ اور پی پی دونوں کو ہی فارم 47 کی پیداوار قرار دے دیا. کہا کہ آزاد کشمیر میں بلاول بھٹو اور مریم نواز ایک دوسرے کا پول کھول رہے ہیں. خود تسلیم کر رہے ہیں کہ نون لیگ صرف 17 سیٹیں جیتی. کراچی میں پیپلز پارٹی کو 7 سیٹیں کیسے ملی؟ بلاول بھٹو اپنے فارم 45 سامنے لائیں تو سچ ظاہر ہو جائے گا. ایم کیو ایم ایک بھی پولنگ اسٹیشن سے نہیں جیتی لیکن اسے 15 سیٹیں دی گئیں. یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں ہی فارم 47 کی پیداوار ہیں. آزاد جموں و کشمیر میں اس وقت جو بلاول اور مریم نواز صاحبہ جب یہ ایک دوسرے کا پول کھولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں. نون لیگ تو سب کو معلوم ہے کہ 17 سیٹیں بھی لوگ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم جیتے, کوئی کہہ دیتا ہے کہ وہ جیتے ہوئے, لیکن وہ کون سی 17 سیٹیں جیتے ہیں یہ بھی نہیں پتا کسی کو. اور یہ اس وقت جو ہے وہ ایک نورا کشتی کے عمل سے لوگوں کو گزار رہے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کراچی کی 7 قومی اسمبلی کی سیٹیں پیپلز پارٹی کو کس فارم پہ ملی ہیں؟ ایم کیو ایم نے ایک پولنگ اسٹیشن نہیں جیتا 5,000 5,500 میں سے, اور 15 قومی کی سیٹیں ان کو دی گئیں. میں بلاول سے کہتا ہوں کہ لاؤ اپنے فارم 45 اور قوم کے سامنے کراچی کے فارم 45, چھوڑ دو پورے ملک کو. آپ نے وڈیرا شاہی کے ذریعے سے کچل کے رکھا ہوا ہے وہاں کے لوگوں کو. آزاد کشمیر میں حالیہ صورتحال پر اہم پیش رفت ہوئی. قانون ساز اسمبلی نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کی قرارداد کو منظور کر لیا. قرارداد میں واقعات کی غیر جانبدار تحقیقات, ذمہ داروں کے تعین اور امن و امان کی بحالی پر زور دیا گیا ہے. قرارداد کے حق وہ ہاں کہیں, جو اس کے مخالف ہے وہ نہ کہیں. قرارداد منظور کی جاتی ہے. آزاد کشمیر اسمبلی میں اہم بریک تھرو, حقائق سامنے لانے کے لیے اہم اقدام اٹھا لیا گیا. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاں کہیں, جو اس کے مخالف ہے وہ نہ کہیں. قرارداد منظور کی جاتی ہے. قرارداد پیپلز پارٹی کے رکن چودھری یاسین کی جانب سے پیش کی گئی. قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ حالیہ واقعات کی مکمل تحقیقات کی جائیں, غیر جانبدار کمیشن بنایا جائے, کمیشن کو مکمل اختیارات دیے جائیں اور متعلقہ معلومات تک رسائی فراہم کی جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.